السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں دفعہ شکریہ کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک سے ملوایا، کیونکہ پچھلے سال بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا میں تھے اور اس سال وہ رمضان المبارک میں اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ بابرکت مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے اعمال کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ ہمارے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ ہماری ایک چھوٹی سی کی ہوئی نیکی 10 گنا بڑی ہو کر ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کا باعث بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں تزکیہ نفس کیا جاتا ہے۔ موسٹلی تزکیہ نفس سے مراد ہم جسمانی تزکیہ نفس لیتے ہیں، جبکہ تزکیہ نفس کا اطلاق ہماری جسمانی، روحانی اور ذہنی اپروچز پر ہوتا ہے۔ ایون کہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہماری سوچوں پر بھی ہوتا ہے، اور تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نہ کسی کا حق ماریں، نہ کسی کو تکلیف پہنچائیں، نہ کسی کو دکھ دیں، اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے سر انجام دیں تاکہ ہمارا روزہ فاقہ نہ بنے، روزہ ہی رہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ موسٹلی جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دشمن تو کیا، ہمارا کوئی ایسا دوست ہمیں یاد آ جاتا ہے جس نے ہمارے ساتھ کبھی برا کیا ہوتا ہے یا ہمیں کوئی تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، دل میں رنجش بھر جاتی ہے۔ اس رنجش کو دور کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ مہینہ اسی کام کے لیے ہے کہ اس مہینے میں ہم نے تزکیہ نفس کرنا ہے، ہم نے پریکٹس کرنی ہے کہ ہم نے دل میں آئی اس رنجش کو، اس غصے کو کیسے ختم کرنا ہے۔ اس مہینے میں یہ کرنا آسان اس لیے ہے کہ ہمیں 2 طرح کے ڈر ہوتے ہیں، ایک ڈر اپنی صحت کا، اور دوسرا ڈر جو سب سے بڑا یہ کہ ہم نے روزہ بھی رکھا ہے اور پھر دن کے آخر پہ ہمیں اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ ہم ثواب لینے کے لیے، رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا تو مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جب ہمیں غصہ آئے، ہمارے دل میں جب کسی سے متعلق رنجش آتی ہے تو وہ رنجش، غصہ، وہ غم ہماری رگوں میں زہر کی طرح دوڑنے لگتا ہے۔ اس سے ہمارے سر میں درد شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے سائیڈ افیکٹ ایک اور ہوگا کہ ہمیں روزہ لگنے لگے گا اور ہمیں ایسے لگے گا جیسے ہمارے مسلز پل ہو گئے ہیں، ہماری جان نکل گئی ہے۔ تو اس ساری اذیت کو ہم برداشت کریں گے، اور وہ شخص جس سے متعلق ہم یہ سارا کچھ اپنے دل میں رکھ رہے ہیں اس کے اوپر تو اس کا کوئی اثر نہیں، کیونکہ وہ تو یہ دیکھ نہیں رہا۔ ایک بات اگر ہم یہ سوچ لیں گے کہ اس کی وجہ سے ہمیں ذاتی طور پہ نقصان ہو رہا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا روزہ خراب ہو رہا ہے، ہم نے اپنا روزہ خراب نہیں کرنا، ہم نے رب تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے، اس لیے اس کام کی پریکٹس 30 دن میں ہم نے کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے دل میں عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے فرائض منصبی کو احسن طریقے سے سر انجام دینا ہے۔ ایک اولاد کی حیثیت سے، ماں باپ کی حیثیت سے، بہن بھائیوں کی حیثیت سے، یا سربراہ خاندان کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں رب تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائی ہیں، ہم نے انہیں زیادہ بہتر طریقے سے اور احسن طریقے سے سر انجام دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کسی آفس میں کام کرتے ہیں اور ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ٹیچر ہیں یا پروفیسر ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے فرائض کو پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے اس مہینے میں سر انجام دینے کی کوشش کریں۔ ہم نے کسی پہ غصہ نہیں کرنا، کسی کی ناراضگی دل میں نہیں رکھنی، ہم نے فضول گفتگو نہیں کرنی، کیونکہ فضول گفتگو سے قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے۔ ہم نے اس پورے مہینے کے دوران جب بھی فارغ بیٹھنا ہے، رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اور 30 دن کی پریکٹس کے بعد مجھے یقین ہے کہ یہ پریکٹس ہماری عادت بن جائے گی، اور یہ حقیقت ہے، محبت تو چھٹ جاتی ہے، عادت نہیں چھٹتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی خاص رحمت و برکت کے سائے فرمائے اور رمضان المبارک کو بہترین طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کا موقع دے۔ آمین۔